السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خبردار ہوشیار کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. تو اس آیت کریمہ سے میں اس بات کی طرف لے کر جا رہا ہوں، آپ کو میں ایک نظریہ دیتا ہوں کہ اولیاء کرام کی جو ذات ہوا کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت معظم اور مکرم ہوا کرتی ہے. یعنی اللہ کا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں اللہ کا قریب ہو جایا کرتا ہے، عبادت و ریاضت کر کے اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا مخصوص بندہ بنا دیتا ہے. جب وہ دنیا میں بھی رہتا ہے تو عام انسانوں سے اعلیٰ رہا کرتا ہے، اور جب وہ دنیا سے پردہ بھی فرما دیتا ہے تو وہ عام انسانوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. یعنی ان کی حیات بھی عام انسانوں سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے اور ان کی ممات یعنی موت بھی عام انسانوں سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے. کیوں؟ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ عبادت و ریاضت سے اللہ کا قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا پاؤں بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. تو جب اللہ کا یہ جب خاص کوئی ہو جاتا ہے تو اب وہ بندہ دنیا میں بھی رہ رہا ہے تو عام انسانوں سے افضل، اور جب وہ عام انسانوں سے افضل دنیا میں رہ رہا ہے تو قبر میں بھی ان کی زندگی کیا ہے؟ عام انسانوں سے افضل ہوا کرتی ہے. جیسا کہ یہ بات کیا ہے؟ شرعی دلائلوں سے ثابت ہے. سورہ نحل آیت نمبر 97 16ویں پارے کی نہیں سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ہے. ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مطلب یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے اور ضرور انہیں ان کی نیکی دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو. یعنی اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اسے کیا دیں گے؟ اچھی زندگی دیں گے. کیا دیں گے؟ فَلْنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی ہم کیا کریں گے؟ اچھی زندگی اسے دیں گے، اور کیا ہے؟ انہیں نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور سب سے بہتر کام کے لائق ہیں وہ. تو مطلب اس آیت سے یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعلیٰ زندگی دیتا ہے. اچھی زندگی کا مطلب اعلیٰ زندگی دیتا ہے، بہترین زندگی دیتا ہے. تو جب زندگی اچھی دیتا ہے تو اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ صرف دنیا میں اچھی زندگی دیں گے، بلکہ یہ عام رکھا گیا ہے. تو دنیا میں بھی رہیں گے تو اچھی زندگی ملے گی، اور کیا ہے؟ قبر میں بھی رہیں گے تو کیا ملے گی؟ اچھی زندگی رہیں گی. اسی لیے اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اولیاء کرام کی جو قبر کی زندگی ہے وہ عام انسانوں، عام لوگوں کی زندگی سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہوا کرتی ہے. اب اس آیت کے تعلق سے امام محمد بن یوسف صالحی نے اپنی کتاب الوصایا، صالحی نے ابن حبان کی کتاب الوصایا کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے. کیا ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ سبل الہدی والرشاد جلد 12 صفحہ نمبر 365 میں کیا حدیث ہے؟ فرمایا جاتا ہے عن قیس بن قبیصہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوصب لم یوزن له فی الکلام مع الموتى قیل یا رسول اللہ وهل تکلم الموتى قال نعم. فرمایا جاتا ہے حضرت قیس بن قبیصہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی وفات کے وقت کسی خیر کی وصیت نہیں کی، یعنی کوئی اچھی چیز کی کیا کی؟ وصیت نہیں کی. کب؟ یعنی کوئی شخص انتقال کر رہا ہے اور انتقال کے وقت اس شخص نے کیا ہے؟ وصیت نہیں کی، اسے مردوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسے مردوں سے بات کرنے کی کیا ہے؟ اجازت، ہاں، مردوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یعنی اگر وصیت نہیں کی تو اب اسے مردوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مردے بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا ہاں. اور ایک حدیث دیکھیے الوفا ابن الجوزی جلد 4 صفحہ نمبر 1363 یعنی 1363 میں کیا فرماتے ہیں؟
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يمر قبر اخیہ المؤمن كان يعرفه فسلم علی الا عرفه ورد علیہ السلام. فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے وہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کرتا ہے تو صاحب قبر اسے پہچان لیتا اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اور ایک حدیث شعب الایمان حدیث نمبر 9296 باب فضل زیارت القبور جلد 4 صفحہ نمبر 2159 میں عن ابی ہریرہ قال اذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه ورد عليه السلام وعرفه اذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے صاحب قبر پہچانتا تھا، پھر وہ اسے سلام کرتا ہے تو صاحب قبر سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے، اور اگر اسے نہیں پہچانتا ہے تو بھی سلام کا جواب دیتا ہے، تو بھی سلام کا جواب دیتا ہے. اور ایک حدیث صحیح مسلم باب عرض مقعد المیت من الجنت والنار علیہ حدیث نمبر 7218 میں عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت اذا وضع فی قبره انه يسمع خفق نعالهم اذا انصرفوا. فرمایا جاتا ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو یقیناً وہ لوگوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے جبکہ وہ لوگ واپس ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، واپس ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے حضرت احیاء علوم الدین جلد 7 صفحہ نمبر 2195 میں کیا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل يزور قبر اخیہ ويجلس عنده الا استأنس به ورد علیہ حتى يقوم. فرمایا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس سے صاحب قبر کو انسیت حاصل ہوتی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہو جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. اب ذرا بتائیے ان تمام احادیثوں کو جو میں نے ذکر کیا، اب ان تمام احادیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مومن بندے اپنے قبر کی زندگی میں ایک دوسرے سے آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، اسے سلام پیش کرنے والوں کو سلام سنتے ہیں، انہیں پہچانتے ہیں، ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ان پر تمام عقلاء اور اصحاب شریعت کا کیا ہے، اتفاق ہے، تمام لوگوں کا اس پر کیا ہے، اتفاق ہے. تو روح کو کیا ہوتی ہے، موت نہیں آتی، کبھی موت نہیں آتی، اور در حقیقت تصرف علم روح کی صفت ہے. اور جسم اعضاء میں جسم کے اعضاء دنیا میں صرف واسطے ہوتے ہیں، اعضاء کے ختم ہو جانے کے بعد روح کا تصرف کیا ہوتا ہے، باقی ہوتا ہے، روح کا تصرف باقی ہوتا ہے. تو جب ان تمام احادیثوں سے یہ بات تو معلوم ہو گیا کہ روح جو ہوا کرتی ہے کبھی موت نہیں آتی، تو اب جب اعلیٰ زندگی ہوا کرتی ہے تو یہ عام زندگیوں کی بات ہے. تو جب اللہ کا مخصوص بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص ہونے کی بنیاد پر ان کو کیا ہے، قبر میں اعلیٰ زندگی عطا فرماتا ہے. تو جب قبر میں اعلیٰ زندگی عطا فرماتا ہے، اسی لیے عام بندے جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یہی تصور کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ولیوں کو اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہے قبر میں، تو ہم اگر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اسی وجہ سے ہم کیا ہے، زیارت قبور میں جایا کرتے ہیں. اور فرمایا امام غزالی نے تو احیاء علوم الدین جلد 7 صفحہ نمبر 219 میں فرمایا کہ قابل اعتبار دلائل آیت قرآنیہ اور اخبار و احادیث اس بات پر شاہد ہے کہ موت کا معنی صرف انسان کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ہے. جسم سے روح جدا ہونے کے بعد بھی روح کیا رہتی ہے، باقی رہتی ہے. یہ امام غزالی فرماتے ہیں. اور جب امام غزالی، تو جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ روح باقی رہتی ہے تو اب روح کی زندگی اعلیٰ ہے. تو جب روح کی زندگی اعلیٰ ہے تو اسی لیے اب جب فرمایا گیا کہ ہم اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے اعلیٰ زندگی ہے، اور اعلیٰ زندگی کا تصور ہمیں حدیث سے مل رہا ہے، اور اس حدیث سے بھی اعلیٰ زندگی کا تصور ملتا ہے کہ کیونکہ بعض انسانوں کا جسم کیا ہے، پھوٹ جاتا ہے، پھول جاتا ہے. لیکن آئیے حدیث پاک صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر
390 میں اور شعب الایمان حدیث نمبر 4173 میں کیا فرماتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے اپنے والد حضرت عروہ سے روایت کی کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسجد نبوی کی دیوار منہدم ہو گئی، گر گئی، منہدم ہو گئی. لوگوں نے دوبارہ دیوار کی تعمیر شروع کی تو بنیاد کھودنے کے وقت ایک قدم ظاہر ہوا، یہ منظر دیکھ کر لوگ گھبرا گئے. انہوں نے سمجھا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے. وہاں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو یہ جانتا کہ یہ قدم کس کا ہے، یہاں تک کہ حضرت عروہ نے آ کر بتایا کہ واللہ یہ قدم نبی پاک کا نہیں بلکہ حضرت عمر کا قدم ہے. اور ایک حدیث پاک دیکھیے، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں تحریر فرمایا ہے کہ کیا زید بن خارجہ خزرجی انصاری جو بدر میں شریک تھے، ان کی وفات حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی. انہوں نے اپنی موت کے بعد کیا کیا؟ اپنی موت کے بعد بات چیت کی. اور علامہ ابن کثیر، علامہ امام بہقی نے دلائل النبوہ جلد صفحہ نمبر 253 میں فرمایا موت کے بعد بات کرنے کی روایت ایک جماعت کے بارے میں مروی ہے صحیح سندوں کے ساتھ. اب ذرا بتائیے، اب ان تمام جو میں نے ذکر کیا، ان تمام چیزوں سے تو یہ بات بالکل ظاہر اور قاہر ہو رہی ہے کہ معلوم ہوا کہ مومن صالحین یعنی نیک بندے اور اولیاء کاملین کی موت کے بعد بھی زندگی عام بندوں کی زندگی کی طرح نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ ان سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے، ان سے افضل ہوا کرتی ہے. اب جب ان سے اعلیٰ اور افضل ہوا کرتی ہے تو اسی بنیاد پر وہ عام بندے کی طرح نہیں بلکہ ان سے اعلیٰ ہے، تو ان کا تصرف بھی کیا ہوا کرتا ہے؟ اعلیٰ ہوا کرتا ہے. تو اب اگر کوئی بندہ اللہ کے ولی کی قبر میں یہ سمجھ کر کے جا رہا ہے کہ اللہ کے ولی کی زندگی کیا ہے؟ عام بندوں کی زندگی سے افضل ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں طاقت، قوت، تصرف، یہ تمام چیزیں عطا کی ہے، تو اب اگر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعائیں کو قبول کرے گا. عقیدہ کیا مل گیا؟ عقیدہ یہ ملا ہمیں کہ اللہ کے ولی اپنے قبر میں زندہ ہیں، اور کیا ہے؟ ان کی زندگی تمام عام زندگیوں سے کیا ہے؟ اعلیٰ و افضل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ولیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.